بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 2 کے الفاظ کے معانی میں ہم نے واو اور ما کا معنی بیان کر دیا تھا، اور توجہ فرمائیں کہ ما کا ہم نے نیچے جب ترجمہ کیا ہے تو کس چیز، کس نے یا کس چیز نے بتایا آپ کو کہ شب قدر کیا ہے۔ ما کے بعد اگلا لفظ ہے ادراکا، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ادرا اور کا یعنی آپ کو، تجھے کس نے بتایا۔ ادرا کی طرف توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف ہیں دال، را اور یا۔ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس کے معنی کو سمجھ کر ہم پھر اس ادرا کا معنی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علم حدیث کے بارے میں، ایک علم ہے جسے علم الدرایہ، الدرایہ اردو میں ہم اسے درایت کہہ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہے پرکھنا۔ حدیث کو اچھی طرح سے جو بھی معیار بتائے گئے ہیں، جو بھی طریقہ کار بتائے گئے ہیں، ان کے مطابق حدیث کو پرکھنا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ علم الدرایہ جو حدیث کی درایت کی جاتی ہے، حدیث کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کہ جو حدیث سنی تھی آگے چلا دی، جیسے کہ آج کل بغیر کچھ کیے لوگ ثواب لینے کے لیے جو حدیث آتی ہے ہمارے پاس واٹس ایپ پر آ جائے، فیس بک پر آ جائے، اور اگر اس خاص طور پر اس کے نیچے لکھا بھی ہو کہ اس کو 10 کو بھیجو تو معجزہ ہو جائے گا، اور نہیں بھیجو گے تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی، یہ ساری لغویات اور بیہودہ باتیں، یہ ان باتوں میں وہی قوم آلودہ ہوتی ہے، اور ان میں وہی قوم پھنستی ہے کہ جس نے اپنے دین کو سنجیدگی سے نہ سمجھا ہو، جس نے قرآن مجید کو قریب سے نہ دیکھا ہو، جس نے فرامین اہل بیت کو خود سے ایک دفعہ وقت دے کر کچھ سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، پھر اس کو جو بھی دین کے نام پر اس کی طرف چیز آئے وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے، اس کی کوئی اپنی مضبوط اور ٹھوس بنیاد باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہوتی۔ تو حدیث کے سمجھنے کے لیے ایک علم ہے جسے علم درایت کہتے ہیں، جس میں حدیث کو پرکھا جاتا ہے، اور پرکھنے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ان معیارات پر پورا بھی اترتی ہے کہ جن معیارات پر باتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک بہت بڑا معیار حدیث کا کیا ہے کہ وہ قرآن مجید سے نہ ٹکراتی ہو۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہوئی بات سے بھلا اللہ کا نمائندہ اس کی مخالفت میں بات کیسے کرے گا؟ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ظاہر بات ہے پہلے قرآن مجید کو بھی اچھی طرح دیکھا ہو تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ یہ لب و لہجہ قرآن والا لب و لہجہ نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن سے دور ہوں گے تو پھر جو مرضی کوئی کہتا رہے، بس ساتھ میں لگا دے کہ یہ حدیث ہے، تو لوگ اس کو لے کر چل پڑیں گے، دھڑا دھڑ فارورڈ کریں گے تاکہ ثواب حاصل کر سکیں کہ یہ ثواب مشکوک ہے۔ دال، را اور یا، جس سے میں نے عرض کیا کہ لفظ درایت بنتا ہے، اور اسی سے لفظ ادرا ہے جو وما ادراک ما لیلۃ القدر میں آیا ہے، یہ دال، را اور یا، توجہ فرمائیں، ایسی معرفت کو کہا جاتا ہے۔ معرفت یعنی کسی چیز کی شناخت کرنا، کسی چیز کی پہچان کرنا۔ ایسی معرفت کو کہا جاتا ہے جو بغیر کچھ کیے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، کوئی ہیلا، کوئی تدبیر، کوئی کوشش کرتا ہے انسان، اور اس کوشش کے نتیجے میں اس کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں الدرایہ، یا ہم اردو میں کہتے ہیں درایت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے دال، را اور یا کا معنی بھی ہمیں ذہن میں واضح ہو جاتا ہے کہ عام علم نہیں، ایسا علم کہ جو کوشش چاہتا ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہو، یعنی کوئی گہری بات، کوئی بہت بڑی بات کہ جس کو ہر کوئی نہیں جان سکتا، انہی کو پتہ چلتا ہے کہ جو سنجیدگی سے اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایک اور بھی اس کے لیے جملہ بولا گیا، ایسی چیز کو معلوم کرنا، ایسی چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ جس کے بارے میں اس سے پہلے ہم شک میں مبتلا تھے۔ جب انسان شک میں ہوتا ہے تو پھر شک دور کیسے ہوتا ہے؟ ذرا گہرائی سے
جہاں سے بات پوچھنی چاہیے وہاں سے پوچھتا ہے، جہاں سے پڑھنی چاہیے وہاں سے پڑھتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور معتبر سے معتبر ذریعہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں سے اس کو صحیح خبر ملے، تو پھر اس طریقے سے وہ اپنے شک کو دور کر لیتا ہے۔ یہ معنی بھی دال، را اور یا کا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ادراک، اور آپ کو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، اور آپ کو کس چیز نے بتایا۔ لیکن یہ کس چیز نے بتایا میں کون کون سا معنی چھپا ہوا ہے کہ یعنی یہ جو ہم چیز آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی شناخت، اس کی معرفت ہر ایک کو نہیں ملتی، انہی کو ملتی ہے کہ جو بہت زحمت کرتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں اور سنجیدہ ہو کر اس علم کو، اس معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما ادراکا، اور کس چیز نے بتایا آپ کو، یعنی کس چیز نے آپ کو خبر دی۔ البتہ ادرا کا معنی اب انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہے۔ وما ادراکا، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات، شب قدر کیا چیز ہے۔ یہ جملہ وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ کس لیے بولا گیا، آپ کو کس نے بتایا، تاکہ جو بھی قرآن مجید کو پڑھنے جا رہا ہے وہ اگلی بات پڑھنے سے پہلے اسے یہ پتہ چل جائے کہ جو بات کہی جانے والی ہے وہ بہت ہی بڑی اور عظیم بات ہے جو اللہ انسان کو بتانا چاہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کلاس میں بھی جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں یا بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو جب استاد نے کوئی بہت زیادہ ایسی غیر معمولی بات، بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جب بچوں سے کرنی ہو تو وہ پہلے ان کے دماغوں کو ذرا تیار کرتا ہے، 1 2 یا 3 جملے ایسے بولتا ہے کہ توجہ کرو، یا اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ تمہیں بہت زیادہ کام آئے گی، اور تم اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ تم نے کہیں اور سے نہیں سنی ہوگی، اور اگر تم نہیں سنو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اس قسم کے جملے بولے جاتے ہیں تاکہ سننے والے ایک دفعہ ہوشیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، توجہ ان کی پوری ہو جائے، تاکہ وہ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں سمجھ سکیں اور محفوظ کر سکیں۔ اس لیے یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر گویا کہ فرمایا ہے تاکہ جو اگلی بات کی جا رہی ہے اس بات کو سننے سے پہلے انسان جان لے کہ بہت اہم بات اللہ تبارک و تعالی اس کو بتانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔